کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں ہر کام کیا. آپ کے ہر کام میں اخلاص تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جنگ میں لڑ رہے ہیں، بڑا طاقتور دشمن ہے آپ کے سامنے. لڑتے لڑتے آپ نے اسے پچھاڑ کے اٹھا کے پیچھے پھینکا اور خنجر سے اس کا گلا کاٹنے لگے، اسے مارنے لگے. اس نے جب دیکھا کہ مجھے مار دے گیا، اس نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے مبارک منہ پہ تھوک دیا. جب اس نے تھوکا نا، مولا کائنات شیر خدا جو خنجر اٹھا کے بیٹھے تھے، اسے مارنے کے لیے بیٹھے تھے، آپ نے خنجر پیچھے کر دیا اور اس سے ہٹ کے دور جا کے کھڑے ہو گئے، اسے چھوڑ دیا. اب وہ حیران ہوا کیا جو میں نے عمل کیا چاہیے یہ تھا مجھے دردناک موت دیتے، دنیا کا اصول یہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، مجھے چھوڑ کے پیچھے ہو گئے، مجھے قتل نہ کیا. اٹھ کے آپ کے پاس جا کے کہنے لگا علی کیا ہوا، میں نے جو عمل کیا ہے یہ تو آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جو تیرے ساتھ لڑ رہا تھا نا، میں جو لڑ رہا تھا میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑ رہا تھا. اس میں میرے نفس کا کوئی دخل نہیں تھا، لیکن تو نے جو میرے منہ پہ تھوکا ہے نا، مجھے غصہ آیا. جب مجھے غصہ آیا تو میں نے کہا سوچا کہ اگر میں تجھے اب ماروں گا نا تو اس میں میرا غصہ اپنا غصہ بھی شامل ہوگا. تو علی وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے تو کسی سے لڑتا ہی نہیں. علی کی لڑائی بھی، علی کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے. الحب للہ والبغض للہ. بندہ مومن کی محبت اور بغض، لڑائی اور پیار سارے کا سارا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. کہا میری تو محبت بھی اللہ کے لیے ہے، میری تو دشمنی بھی اللہ کے لیے. میں تجھے کیوں مارتا جب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا تھا. اس نے کہا یار تم اتنا اللہ سے محبت کرتے ہو، جس اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو نا، مجھے بھی اس اللہ کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. اللہ اکبر. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. یہاں آپ اندازہ کریں کہ بڑی بڑی جنگیں بھی، بڑی بڑی لڑائیاں بھی اور بڑی بڑی تبلیغ بھی جو کام نہ کر سکی، تلوار جو کام نہ کر سکی، جنگ جو کام نہ کر سکی، جو لڑائیاں کام نہ کر سکے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اخلاق کام کر گیا.